قال الله الكريم في كتاب الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام محبت درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا جود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام پنجے دفعہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام جماعت سگوری اللہ رب العزت جو فضل ہے جس کریم رب نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی سندھی میں کرے اردو والا گھٹن سندھی میں کرے اللہ تعالیٰ جو فضل ہے جے کریم رب اساں سبن کے ہتے وہن جی توفیق عطا فرمائی جی تا گزرل جمعے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جی شہادت جو ذکر ہو ان کے فضائل تے ذکر ہو اج جا نسبت و حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا بیا خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جی شہادت تاریخ کے اندر اختلاف 26 28 29 پہری محرم مختلف بزرگن مختلف لکھو مگر اسان جو مقصد ایصال ثواب کرن ان جو ذکر کرن کو ضروری کونے تو تاریخ تے اسان اختلاف کریوں بحث کریوں اسان جو کمات محبوب جے پیارن جو ذکر کرن حضور جے پیارن جو ذکر کرن جاگو پیا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جے کہ شانو عطا کیوں ہیں مقام عطا کیا عظمت عطا کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا محمد الرسول اللہ مجھو حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو رسول ہے جاگو پیا اللہ سے فرمایا تو مجھو حبیب اللہ جو رسول محمد والذین ماہو جے کہ حضور علیہ السلام سے گڈ ہیں اشداء علی الکفار کافرن میں شدید ہیں رحماء بینہم پان میں اللہ سے تو فرمائے تمام مہربان ہیں شفیق ہیں اللہ تعالیٰ تو فرمائے پان میں حضور جا جے کہ یار ہیں وہ پان میں مہربان ہیں جاگو پہ اللہ قرآن میں تو چیت پان میں مہربان ہیں تاریخ کے پڑھندہ روایتن کے پڑھندہ انسانن جو گھڑے اللہ جے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو پان میں مہربان ہیں اساں کیر تھی دائیوں تو بابا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اساں کیر تھی دائیوں اللہ جرے قرآن میں رب تو چیت پان میں دوستن پان میں شفیقن پان میں مہربان ہیں اساں انسان کیر تھی دائیوں اللہ جو قرآن سب کا افضل پہری اللہ جو قرآن ان کا بعد میں مجھے حبیب فرمائے تو مجھے حدیث بعد میں پہری اللہ جو قرآن جاگو پیا جگر قرآن سے حدیث ٹکرا جے تو حدیث کے چلے جو اللہ جے قرآن کے وٹھو جنہیں اللہ تو فرمائے پان میں مہربانن پان میں شفیقن پان میں دوستین اساں کے کیڑو حق جے اساں حضور جے یارن جیلا اساں اختلاف انہن جیلا اساں مسائل اساں انہن جیلا نکتہ چینی یا بدبختی جو سبب اللہ اساں جمیع مسلمانن تے رحم فرمائے اللہ اساں کے انہن مسائلن کا دور فرمائے آمین چو جاگو پیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا سیدنا سائیں روزی دھنی رضی اللہ عنہ سائیں کے اگیا بیٹھے جو پیسے روزی دھنی رضی اللہ عنہ سب چو رضی اللہ تعالی عنہ جاگو پیا سائیں جا جے کے یار ہا پیسے روزے وارن جا نالا وٹھا کیڑا ہا سائیں محمود سائیں جو یار ہا سبحان اللہ تاں کون چاہو 1200 خلیفہ ولی ہا
سائیں محمود سائیں جو یارا برچونڈی شریف وارا سوئی شریف وارا مشہوری شریف وارا اج جن تے سمجھو تو اللہ جو ذکر ایان حضور جو درود اللہ جو قرآن آ وہ سب روزے وارن جا یار تاں کے ملتا لا الہ الا اللہ جو ضربوں جے کر لگ تو ہوں تو پیر سائیں محمد راشد روزے دھنی جا یار ملتا جاگو پیا پیر سائیں حضور جی حدیث آ حضور جی تا بخاری شریف میں آ حدیث قدسی آ تا اللہ جے ولی جی مجلس میں وہن وارو کدے پہ بدبخت نہ تو تھی سکے آئے یا بخاری شریف جی حتیٰ کہ حدیث قدسی آ کہ اللہ جے ولی جی مجلس میں وہن وارو بدبخت نہ تو تھی سکے رسول اللہ جی مجلس میں بدبخت وارو تھی سکے تو جاگو پہ یا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا جے کے پیار ہیں حضور علیہ السلام ان کے جدا جدا عظمتوں ڈنیوں مقام دینا حضور علیہ السلام شانوں عطا کیوں حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر جو پہنجو شان آ سیدنا فاروق اعظم جو پہنجو شان آ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو پہنجو شان آ مولا مشکل کشا جو پہنجو شان آ حسنین کریمین جو پہنجو شان آ کن مانن حضور جے شان میں جو کو بدبختی کئی ان محبوب جے شان کے لکھائیو کن مانن حضور جے صحابہ کرام جے شان کے لکھائیو کن حضور جے اہل بیت جے شان کے لکھائیو کن اولیاء اللہ جے شان کے لکھائیو وہ سبئی بدبخت ہیں اللہ جے ولن جی جماعت محبوب سبحانی جی جماعت سائیں روزے دھنی جی جماعت حضرت معین الدین چشتی جی جماعت حضرت ابو الحسن شاذلی جی جماعت حضرت غوث باہ الدین زکریا ملتانی واری جی جماعت حضرت امام ربانی سعید رضی اللہ عنہ جی جماعت یہ سارا جن جی جماعت ماں ولی نکتا بدبخت کو نکتا اولیاء نکتا ہے کہ اکڑے لکھوں من ان کے کلموں بھرے مسلمان کا یہ تاریخ پڑھ وہ سارا جا سارے اہل سنت والجماعت میں ہوا حضور جے صحابہ جا اب نوکر ہوا تا محبوب جے بچڑن جا غلام عاشق جدر جا فقیر ہوا سبحان اللہ دور سا سبحان اللہ چاہو تو مجھے عزیز ہن دور میں وقت جی ضرورت تھا ایمان کے بچائیو ایمان کے سب کا پہری مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی حیدر کرار اساں جا مرشد ہیں مولائے کائنات جو انشاءاللہ مجھے چاہیے تو کہ حدیث بدھائیں دس بدھائیں دس انشاءاللہ پر دہاڑو سیدنا امیر عمر سائیں رضی اللہ عنہ جو شہادت جو تو تھورو سائیں جو بیان کرے اکثر بانو جوہلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی ذات بکواس کر دائیں جاگو پیا سیدنا علی اللہ تعالیٰ سبن کے مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے آمین شو کافی بانو بے خبر ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتمۃ المحدثین اور اتنے القاب دیتے ہیں فتاوی رضویہ میں اتنے القاب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہند میں عطا ہیں 9 تو میں نے نکالے 9 فتاوی رضویہ میں القاب اعلیٰ حضرت نے دیے حضرت شیخ عبدالحق کو جاگ رہے ہو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بھی امام کی زیارت کی تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں کسی 12 امام میں سے کسی ایک کی بھی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شیخ عبدالحق لکھتے ہیں جاگ رہے ہو ہم کتنے دور ہیں اللہ ہمیں سب کو حق نصیب فرمائے آپ کربلا شریف جائیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں آقا حسین لجپال کے روزے اطہر کے بالکل جہاں 72 شہداء کا گنج ہے وہاں سب سے پہلے 72 شہداء کے سب سے پہلے کربلا شریف میں آج بھی وہ جو نام لکھے ہوئے پہلے مولا علی کے شہزادے ہیں آقا حسین بن علی عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان عمر بن علی عثمان بن علی آج بھی امام حسین کے روزے پہ لکھے سائیں کے بھائی ہیں مولا علی کے شہزادے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ مولائے کائنات حیدر کرار اللہ کے شیر ہیں، جن کا بیٹا، جن کا شہزادہ امام الاولیاء 20,000 کے لشکر سے نہیں ڈرا، تو کیا مولائے کائنات نے ڈر کے نام لکھے اپنے بیٹوں پہ؟ جاگ رہے ہو؟ مولائے کائنات نے ڈر کے نام لکھے اپنے بیٹوں پہ؟ خدا کی قسم ہے وہ پتہ نہیں کون لوگ مولا کائنات کو کس طرح مولا اور مشکل کشا کہتے ہیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کا ہم کبھی یزید نام رکھ سکتے ہیں؟ مر جائیں گے یزید نام نہیں رکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن یزید نے حضور کی آل سے ظلم کیا، تو آج تک جو مسلمان ہوگا، ذرہ بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس پلیت کتے کا نام اپنے اولاد پہ نہیں رکھے گا، تو کیا مولا مشکل کشا اپنے دشمنوں کے نام اپنے بیٹوں پہ رکھے گا؟ حتیٰ کہ اہل تشیع کے کتابوں سے میں ثابت کر کے دوں کہ سیدنا ابو بکر بن ادھر لکھا ہوا ہے مولا مشکل امام حضرت سیدنا امام حسین کے روضے پہ جب لکھے ہوئے، تو یہ بات ایک ہی کافی ہے کہ اگر دشمنی ہوتی تو کبھی بھی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہیں لکھتے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی یار ہیں، زور سے بولو شان والے، سرکار کے یار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، انہیں ایمان لایا۔ سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ کنوں دین کی مدد کی، کنوں حضور کے ساتھ جہاد کیا، حضور کے ساتھ اپنا وطن چھوڑا۔ ہمیں وطن کتنا پیارا ہے، کہاں بھی جائیں تو وطن جائیں، ملک جائیں، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور سرکار کے ساتھ ہر چیز جان قربان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جنہوں نے ایمان لایا، محبوب کے ساتھ ہجرت کی۔ کس نے ہجرت کی؟ بتائیں کس نے ہجرت کی؟ سارے جو مہاجر صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ سارے مہاجر صحابی تھے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، کو رب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ استغفر اللہ حضور کے دشمن بنیں گے۔ رب نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد کی، رب سے نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولے۔ جاگ رہے ہو؟ میرے عزیز دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کا اس فتنے کے دور میں اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ کچھ لوگ حضور کے آل کے دشمن ہیں، کچھ لوگ حضور کے یاروں کے دشمن ہیں، مگر غوث اعظم محبوب سبحانی شہنشاہ بغداد، جن کے ہاتھ سے، جن کے اشارے سے ایک مجلس میں 4000 ولی نکلتے تھے، کوئی کائنات میں ایسی جماعت دکھاؤ، صحابہ کی دشمن ہو، حضور کی دشمن ہو، اہل بیت کی دشمن ہو، ایک ولی دکھاؤ۔ بدبخت ملعون شیطان تو بن سکتا ہے، مگر صحابہ کا دشمن، آل نبی کا دشمن، حضور کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اس ثابت ہوا محبوب سبحانی جس طریقے پہ ہے، یہ طریقہ حق ہے، یہی خدا سے ملانے والا طریقہ ہے۔ زور سے سبحان اللہ کا جاگ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے نکلیں گے، یہ فتنے آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کچھ مولانا روم فرماتے مثنوی شریف میں، جس سے پیسے روزے دھنی بھٹائی سائیں، تقریباً اولیاء اللہ نے مثنوی سے اللہ کی محبت حاصل کی، معرفت حاصل کی، عشق الہی حاصل کیا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں، کس طرح پتہ پڑے کہ یہ بدبخت ہے، یہ سعید ہے، یہ نیک ہے، نیک بخت ہے؟ سمجھو کہ جو اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ یہاں ایک حدیث آتی ہے، من عاد علی ولیا، بخاری شریف کے، من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جاگ رہے ہو؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، ولی سے عداوت جنگ کا اعلان ہے، ولی سے۔ جاگ رہے ہو؟ جس نے ولی سے عداوت رکھی
مثلا سائی محمود سے، بھٹائی سے، روزے دھنی سے رضی اللہ عنہ، سیدنا معین الدین چشتی سے، غوث پاک سے، قلندر شہباز سے، امام ربانی سائیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، حضور نے بخاری شریف، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، اللہ سے فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں رب اسے میرا جنگ کا اعلان۔ رب سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ اب یہاں ولی سارے ولی ایک طرف، محبوب کے صحابہ کا مقام سارے ولیوں سے افضل۔ جاگ رہے ہو؟ کس لیے کہ ولیوں کو زیارت خواب میں ہوئی ہے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے دیدار کیا، جب دیدار کیا ایمان کے ساتھ، ایک لمحے کا ایمان، جس نے بس کلمہ پڑھا، اور ایک صحابی تھا صرف کلمہ پڑھا، احد میں گیا، شہید ہو گیا، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ان اللہ سے راضی۔ جب رب پاک نے ان سے رضا کا اعلان کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ کہ اختلاف کریں ان سے؟ ہم کون ہیں کہ ان پہ نقطہ چینی کریں؟ اور ہم کون ہیں کہ ان کے شانوں کو ناپیں؟ کس لیے کہ علیحدہ علیحدہ حضور علیہ السلام نے سب اپنے یاروں کو علیحدہ مقام دیا، ہر یار کو علیحدہ مقام دیا، کسی کو کس نعمت سے نوازا، کسی کو کس سے نوازا، کسی کو کس سے نوازا، یہ آقا کی شان ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، حدیث ہے، ولی کی دربار میں بدبخت نہیں ہو سکتا، حدیث قدسی، روزے دھنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بدبخت نہیں ہو سکتا، تو مصطفیٰ کریم کے پیچھے جو بیٹھے، نمازیں پڑھی، ہر وقت سرکار کی زیارت کی، حضور کے جسم کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، حتیٰ کہ آج جن کا عرس مبارک ہم نے منایا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی گنبد خضراء میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سائی محمود کے ساتھ کوئی دفن ہو، ساری دنیا بولے گی واہ 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 واہ، حضرت خلیفہ محمود نظامانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہوا، کتنی بڑی شان ہے۔ اگر کس کی قسمت کوئی روزے دھنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہو جائے، پوری کائنات، اگر اس سے آگے غوث اعظم کے ساتھ دفن ہو جائے، سبحان اللہ نہیں بولی آپ، آگے کوئی مولا حسین کے ساتھ دفن ہو جائے، ساری کائنات کیا بولے گی؟ آگے امام مولا علی سے کوئی دفن ہو جائے ان کے ساتھ، سبحان اللہ تو بولے، مگر سیدنا ابو بکر عمر رضوان اللہ تعالی عنہم کہاں ہیں؟ بتائیں کہاں ہیں وہ؟ معاذ اللہ جو شخص سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ لان تان کرتے ہیں، وہ سمجھیں کہ سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر حضور کے جوار میں ہیں، حضور کے حصار میں ہیں، کیا یہ معاذ اللہ یہ ان کی بدبختوں کی ان کے منہ پہ واپس آتی ہے، اس لیے جو سیدنا ابو بکر عمر کا دشمن ہوگا اس کے چہرے پہ نحوست ہوگی۔ جاگ رہے ہو؟ اور حضور کا وہ دشمن بھی ہوگا۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی چھپ کے آئے، اگر سرکار کا دشمن ہوگا میں دور سے بتاؤں گا، یہ درود کی برکت ہے کہ یہ دشمن رسول ہے، اس کے نشان چہرے پہ بتاتے ہیں، آثار چہرے پہ بتاتے ہیں۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کا دشمن بھی جو ہے وہ بدبخت ہے، کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دفن وہاں ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، ثابت ہوا کہ حضور کی مٹی مبارک سے ابو بکر عمر کی رب نے وہاں سے اٹھائی، اس لیے وہاں دفن ہے جس کو سرکار نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ اور معاذ اللہ جو مسلمان کلمہ پڑھ کے دشمن بولے، جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت کرے۔ اس وقت اشد ضروری ہے کہ ہم، کس لیے کہ ہم قادری ہیں۔ کون ہے جو قادری؟ ہاتھ اوپر کرے، قادری جو ہاتھ اوپر کرے، قادری ہو۔ قادری سلسلے میں باقاعدے ایک سبق ہے
سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کا باقاعدہ مراقبہ ہے۔ وہ مراقبہ طے ہوتا ہے تب آگے اس کے بعد پنجتن کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ سائیں محمود نے لکھا ہے، سائیں روزے دھڑی نے لکھا ہے، انہیں کے 1200 خلیفے، پھر ان کے خلیفے، صرف ایک محمد قاسم مشہوری کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عشق کو دیکھ کے، ان کی کرامات کو دیکھ دیں، ان کے چہرے کو دیکھ دو، ایک تو ایسا آدمی مجھے لا کے دکھاؤ۔ جاگ رہے ہو؟ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں۔ تو میرے عزیز، ایسے تو سائیں کے یار ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ ان سب نے یہ 4 یاروں کا سبق پڑھا ہے۔ اس لیے تو ہم جو جب ختم قادریہ پڑھتے ہیں تو یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر، مل کے پڑھیں، یا صدیق یا عمر یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر، یا صدیق یا عمر یا عثمان دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ زور سے سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نسبتوں کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین بولے۔ اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، بابا بلے شاہ نے بولا، سائیں نور الحاش بابا بلے شاہ نے بولا کہ عشق جو ہے وہ کتوں کے پیر، اردو میں چند بوسہ چما دیتے، ہاں بوسہ دیتے۔ تو محبت جو ہے، سائیں روزی دھنی رضی اللہ عنہ ملفوظ شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ مرشد ان کے پاس آتے تھے، حتیٰ کہ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے، سائیں تو صحابہ کے دشمن کے اتنے شدید تھے سائیں محمود رضی اللہ عنہ کہ پیر سے روزے دھنی کے دربار میں گئے، فرمایا سائیں لوگ جو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو جو لان تان کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مجھے اجازت دو میں جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کروں۔ ملفوظہ شریف کے اندر تو سائیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سائیں نے فرمایا فقیر جن پہ جو خدا ڈیوٹی رکھتا ہے وہ کرتا ہے، تو جا کے فقیروں کو اللہ کا ذکر کرا، تیرا کام ہے خود اللہ کا ذکر کرا۔ یہ لڑنا، یہ جھگڑنا، یہ فتنہ، یہ مولویوں کا کام ہے، لڑنے والوں کا کام ہے، شریروں کا کام ہے، فسادیوں کا کام ہے کہ ایک ایسی بات کرو جو فساد ڈال دو۔ مثلا میں کسی علاقے میں جاؤں اور وہاں جا کے شیعہ ہو تو شیعوں کے خلاف اتنی بات کروں کہ ان کے خلاف ایسے گالیاں دوں، میں تو آ جاؤں گا، رات کو ادھر جھگڑا ہو جائے گا۔ بھائی میرا کام ہے فضائل صحابہ بتانا، میرا کام ہے سرکار کی شان بتانا، میرا کام ہے محبوب کریم علیہ السلام کے آل پاک کی شان بتانا، میرا کام یہ نہیں ہے کہ دنیا میں فساد کراؤں۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، زور سے نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور نسبت کی قدر نصیب فرمائے۔ جو سرکار کریم علیہ السلام کے جتنے بھی نسبت ہیں مدینہ پاک کے، ہم اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، مدینہ کے کتوں کا بھی ولی ادب کرتے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ مدینہ شریف کے درختوں کا ادب کرتے تھے، مدینہ شریف کے پہاڑوں کا ادب کرتے۔ آپ خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، جب مدینہ شریف جائیں تو جب پہاڑ دیکھتے ہیں نا، پہاڑ، تو دل میں واللہ میں تو جس وقت ہوتا ہوں، اپنی بات بتاتا ہوں، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم سے تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں درجہ ہم سب سے یہ پہاڑ اچھے ہیں جن مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے، چلتے ہوئے دیکھا۔ محبوب کی زیارت تو کی ہے نا پہاڑ، حضور کو دیکھا، حضور کے جلوے دیکھے، حضور کی شان دیکھی، حضور کو وہاں، حضور علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پہ چڑھے، بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے نا مختصر، تو سرکار کریم علیہ السلام وہاں چڑھے تو جبل احد پورا ایسے ہل رہا ہے، جبل ایسے ہل رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ
یہ جو بزرگوں کو حال پڑتا ہے، حال اللہ کے ذکر میں، یہاں حضور کی نعت پہ، یہ اس کا دلیل ہے کہ بے جان چیز جس کو نہ عقل ہے، نہ ظاہری آنکھیں ہیں، نہ دماغ ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو یہ تو کوئی پتھر ہے، مگر سرکار جب پتھروں پہ چڑھے تو وہ بھی عشق میں ایسے جھومنے لگے۔ مصطفیٰ جب دلوں پہ نظریں کرتے ہوں گے، جاگ رہے ہو، تب تو اللہ اکبر۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں جان تمہارے لیے۔ زور سے سبحان اللہ چل۔ عجب، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتی۔ بھائی پہاڑ جب ہل رہا ہو تو مومن کا حضور کا جب ذکر ہو تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جاگ رہے ہو؟ پہاڑ جبل احد کتنا بڑا، ایسے ہے، بخاری کی حدیث ایسے ہل رہا تھا ایسے، تو سرکار کی شان دیکھو، حضور علیہ السلام نے ایسے، آقا کریم علیہ السلام نے ایڑی کھڑی کے ساتھ چند پاؤں مبارک ایسے مارا، اور اسبت یا احد، حضور نے فرمایا اے احد بس کر، صبر کر، تیرے پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کی شان، حضور علیہ السلام کی عظمت۔ جبل رک گیا، احد اتنا بڑا احد ہل رہا تھا، رک گیا۔ سرکار نے ان کو بتایا کہ خبردار، وہ تو تھا عاشق تھا نا، اس عشق میں ہل رہا تھا۔ بہو نے فرمایا بس کرو، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اکبر تھا، 2 شہید سیدنا عمر سیدنا عثمان تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام قیامت تک، حضور کے وصال کے بعد سیدنا عمر شہید ہوئے، حضور کے وصال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہوئے، مگر آقا کریم علیہ السلام لوح محفوظ پہ قیامت تک جو ہوگا جو ہوا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے اذن سے دیکھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان، عظمت، مقام، مثلا اگر یہاں کوئی کسی بڑے عالم کا شاگرد بیٹھا ہو نا، تو ہم فخر سے ہاتھ چومتے ہیں، بھائی یہ فلاں فیض محمد اویسی کا شاگرد ہے، یہ فلاں جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شاگرد ہے، اور یہ فلاں بزرگ جو ہے نا مفتی اعظم اظہر، یہ فلاں بزرگ جو ہے فلاں نام لے کے فلاں کا، تو ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ مگر حضور کے صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی مفتی کے پیر شاگرد نہیں ہیں، کسی ولی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی غوث قطب کے شاگرد نہیں ہیں، کسی اولیاء کے شاگرد نہیں ہیں، کسی صحابی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی نبی کے نہیں ہیں، وہ اس محبوب کے شاگرد ہیں جو سید المرسلین ہے، سارے جہانوں کے سردار ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگوں نے لکھا ہے، امام نبہانی لکھتے ہیں کہ جتنی چاہے عبادتیں کرو، چاہے پوری زندگی سجدے میں گزارو، پوری زندگی قرآن تجربہ کر کے دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، کبھی بھی روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ چاہے شیطان نے کتنی عبادت کی، اگر عبادت سے ہوتا تو اس سے بڑا کائنات میں عابد ہے
نہیں، اگر عنایت ہوگی، روحانیت ہوگی، اگر اللہ کا قرب ملے گا، حقیقی معنوی جو معرفت حاصل ہوگی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبارک سے ہوگی۔ کیوں اولیاء اللہ سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بابا سائیں کے والد سائیں بکاشا شہید رحمت اللہ علیہ سائیں کو فقیر اللہ علوی سے، وہ بہت ولی تھے، سائیں کی بڑی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، وہاں بولا کہ سائیں آئے تو سائیں ان کو خود بوسہ دے رہے تھے، فرمائے یہ کیسے پڑے گے ادھر، ان کو لے کے کھوڑن میں آئے، کھوڑن سے کوٹلی کبیر کے اندر، کوٹلی کبیر ہمارے سندھ میں، وہاں مخدوم صاحب جو تھے ان کے پاس سائیں والد صاحب چھوڑنے آئے تو سائیں روزے دھنی ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں کہ میں بہت تھک گیا، شکارپور سے کوٹلی کبیر آیا تو بہت تھک گیا رضی اللہ عنہ۔ سائیں فرماتے ہیں میں نے رات کو 5000 دفعہ حضور علیہ السلام مدینہ عالی کی طرف منہ کیا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار مقدس میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا میری مدد کرو، ابھی میں تھک گیا ہوں، ابھی ایسی عنایت کرو کہ یہ سارے علم آ جائیں۔ سائیں فرماتے ہیں کہ سارے استاد حیران ہوتے تھے کہ چھوٹا محمد راشد پڑھتا کیسے ہے، جاگ رہے ہو؟ یہ اولیاء اللہ اس طرح حضور سے فیض لیتے تھے، حضور سے فریاد کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، سخاوت دیکھیں، عبادت دیکھیں۔ مجھ سے پہلے یقیناً آج دن تھا تو مفتی صاحب نے بیان تو کیا ہوگا، مفتی صاحب نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ضرور شان سنائی ہوگی آپ کو، مگر میں بھی مختصر اپنا نام لکھوا لوں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سپاہی صحابہ تو کہلواتے ہیں کہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، صحابہ کے سپاہی ہیں، میں کہتا ہوں یہ صرف زبان کے ہیں، صحابہ کا سپاہی سائیں روزے دھنی ہے رضی اللہ، صحابہ کرام کا سپاہی سائیں غوث پاک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا سپاہی سائیں معین الدین چشتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی تو عشق مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اس زندگی تو آقا کریم علیہ السلام کے در کی گدائی ہے، فقیری ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں تقیہ کلام تھا، تقیہ کلام، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ سیدنا عمر کا یہ ہر وقت کا یہ جملہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا موت دے اور مصطفیٰ کے شہر میں دے۔ زور سے سبحان اللہ۔ ہمارے جو بناوٹی توحید والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم مکے میں 2 مہینہ، مدینے میں 1 دن آئے بس۔ کچھ لوگ تو کہیں فخر سے، ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا میں حج پہ گیا مدینے نہیں گیا، میں نے کہا مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہی نہیں، تو کیسے نہیں جا سکتا؟ جاگ رہے ہو؟ مگر سیدنا عمر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے فیض یافتہ ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے نظریں ملی ہو، ایک ولی کی نظر ملے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، مصطفیٰ کی نظروں کا کمال کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ ہمیں ادب والا بنائے، آمین بولے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقیہ کلام تھا کہ مصطفیٰ کے شہر میں، پھر جب وصال ہوا تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو سیدنا عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ میری اماں جان کو بولو کہ میری دل کرتی ہے کہ جہاں میرے حبیب ہیں، میرے یار سیدنا صدیق اکبر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ مقام اماں نے اپنے لیے رکھا تھا، مگر سیدنا عبداللہ ابن عمر آئے تو اماں جان نے اجازت دی تو سیدنا عمر بہت خوش ہوئے، بہت حد سے زیادہ خوش ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی یار ہیں، جتنے بھی نسبتیں ہیں، اگر ہم عاشق ہیں تو سرکار کی نسبتوں کا لحاظ ضرور کریں گے۔ ہمارے ولیوں نے پتھروں کا نسبت کا ادب کیا، پہاڑوں کا ادب کیا، مدینہ شریف کے لوگوں کا ادب کیا، بلکہ بہت سارے اس پہ واقعات ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سائیں مشکات شریف باب الکرامات میں ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، مشکات شریف، جاگ رہے ہو؟ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، تو سائیں فرماتا ہے یا سارے الجبل، یا سارے الجبل، جمعے میں خطبے میں
سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند گئے تھے اور ایران بھی سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا۔ ہم نے کتنی فتح کی، ہم نے کتنے مسلمان کیے، ہم نے کون سے ملک فتح کیے۔ آپ تاریخ تو پڑھیں کہ سیدنا عمر کے دور میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچا، مگر دنیا کے بڑے 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 نام پر لوگ آ کے دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین کو دیکھیں، آ کے دیکھتے تھے تو خدا کی قسم ہے تاریخ پڑھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اپنے پہران پہ چادر پوری پیوند تھے۔ یہ کیا تھا؟ خلیفہ وقت کا، مگر سارے کے سارے کپڑے جو ہے اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم کی صحبت کا کمال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کا کمال تھا۔ میرے پیارے آقا و مولا، پورے ولیوں کے مرشد، امام المتقین مولا مشکل کشا ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ، سندھی میں ہم چتھیں کہتے ہیں، کپڑوں پہ جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، جاگ رہے ہو؟ اس نے سوال کیا، یا امیر المومنین، آپ نے جو ہے زندگی یہ ہے جو اللہ کی رضا میں گزرے، اور آج بھی پوری دنیا میں سیدنا عمر کا خطبے میں ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضور کے گنبد خضراء میں ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، مولا مشکل کشا نے فرمایا، اس شخص نے سوال کیا کہ اتنے پیوند لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہو، وہ اس کو کپڑا نہ ملتا ہو، تو وہ اگر پیوند لگائے تو اس کو حیا نہ آئے، بولے کہ میرا تو خلیفہ جو ہے امیر المومنین ہے وہ بھی پیوند لگائے ہوئے، جاگ رہے ہو، اس کو حیا نہ آئے۔ اگر میری رعیت میں، حکومت میں کوئی امیر بھی ہو تو وہ پرانے کپڑے پہننے میں ان کو عار محسوس نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ ایسے نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ کی زندگی پڑھو کیسے گزاری، جاگ رہے ہو؟ یہ جھوٹ ہے۔ ریاست مدینہ جو بھی ہے، جو بھی لوگ دنیا پوری میں، ریاست مدینہ صرف میرے محبوب کے صحابہ کرام نے کی، بس، باقی صرف بکواس ہے۔ جو بھی بولے میں کہتا ہوں بکواس ہے، دھوکہ ہے، جاگ رہے ہو؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں اپنی رائے دیتا ہوں، ممکن ہے میں غلط ہوں، میری اصلاح کرنا، جاگ رہے ہو؟ تو ریاست مدینہ وہ ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا اگر کوئی امیر پہنے تو اس کو یہ عار محسوس نہ ہو کہ میں یہ پرانا کپڑا پہن رہا ہوں، اس لیے کہ میرا جو خلیفہ ہے امیر المومنین ہے اس نے بھی پرانے کپڑے پہنے، جاگ رہے ہو؟ طبقات ابن سعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی تاریخ کا سب سے بہت بڑا کتاب ہے، سب سے موت اس کے اندر ہے، جاگ رہے ہو؟ درود پڑھیں تو واقعہ سنو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، علیہ یا حبیب اللہ، محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ بھی بات ہے کہ ریاست مدینہ حضور نے فرمایا شام میں حکومت ہوگی، مدینے میں خلافت ہوگی، المستدرک صحیحین کے اندر ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ کتنا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا شام میں حکومت ہوگی، المستدرک صحیحین کے اندر، اور مدینے میں خلافت ہوگی، جاگ رہے ہو؟ مسلمانوں فرق کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں پہ۔ تو سیدنا طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا مولا مشکل کشا جب خلیفہ تھے، خلیفہ، جاگ رہے ہو؟ طبقات ابن سعد بہت برترین کتاب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت۔ سیدنا عید کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مہمان خانہ بنایا تھا۔ سیدنا عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو مولا مشکل کشا خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو سائیں ادھر مہمانوں کو روزہ افطار کراتے تھے۔ روزے کا وقت ہوا، ایسے صفیں لگی، طبقات ابن سعد میں ہے کہ شہزاد حسنین کریمین کھانا کھلا رہے تھے،
تو ایک مصر کا شخص تھا، مصر کا، میں آگے بات پوری نہیں بتاؤں گا، تھوڑی بتاؤں. تو مصر کا ایک شخص تھا، وہ مصر کا ایک شخص آیا، اس نے بولا شہزادوں کو کہ افطاری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ اور عجیب شان والا وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. وہ جو ہے نا اپنے ساتھ جو کی روٹی نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا. وہ جو مصر کا آدمی تھا اس نے پوچھا شہزادوں کو، سب لوگ عرب میں، مدینے میں تو ہر قسم کی 100 قسم اقسام کھجور کے تھے، تو عرب کا آپ کو مولا کائنات کا دسترخوان کتنا وسیع ہوگا، تو ہر چیز تھی. تو اس نے بولا کہ یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھاتا؟ تو اس نے شہزادوں نے حسنین کریمہ نے فرمایا آپ نہیں پہچانتے وہ کون ہے؟ تو ان نے بولا کہ نہیں ہم نہیں. مصری نے بولا میں نہیں پہچانتا ہوں. تو اس نے بولا کہ یہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو وہ سائیں کے قدموں میں آئے، بولا کہ یا امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ تو سائیں نے فرمایا سنو، یہ تھی ریاست مدینہ. سائیں نے فرمایا کہ اے مصر کے رہنے والے سن، میری حدود میں جہاں تک کا میں خلیفہ ہوں، اگر اس علاقے میں انسان تو دور کی بات ہے، اگر ایک کتا بھی بھوکا رہے گا تو مولا علی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا. سبحان اللہ، زور سے نہیں بولا، زور سے بولو سبحان اللہ. یہ حکومت مولا کائنات کی غوث پاک حسنی حسینی ہے، معین الدین چشتی حسنی حسینی ہے، سائیں روزے دھنی مولا مشکل کشا کے شہزادے، بھٹائی مولا مشکل کشا کے شہزادے ہیں، کلندر شہباز. کوئی بھی اولیاء مجھے دکھاؤ کائنات میں، اگر ولی ہوگا یا تو سید ہوگا یا سید سے اس کو قطرہ ملا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پٹھان ہیں مگر مرید ماریرا شریف والے ہیں. سائیں خلیفہ محمود رضی اللہ عنہ نظامانی ہیں مگر مرید سید زادے حسینی سید محمد راشد روزے دھڑی کے ہے. زور سے سبحان اللہ بول. تو یہ حکومت نانے سے سیکھی تھی انہوں نے. یہ جو بے شک حکومت جو کرتے رہیں مگر اللہ والوں کی حکومت، وہ بادشاہ آئیں گے جائیں گے، کچھ آپ کو کسی کو گالیوں دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے. غوث پاک کی، روزے دھڑی کی، سلطان باہو کی اور حضرت امام ربانی سائیں کی، ان کی حکومت قیامت تک قائم ہے. ان کی درباروں میں ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہیں. ان سے بڑی حکومت اور کیا ہے؟ زور سے سبحان اللہ بول. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا امیر عمر سائیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ادب اور ان کی عظمت یقیناً مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے وضاحت سے بیان کی ہوگی. تو یہ حدیث متفقن علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا کہ حضور علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جس کو بخاری مسلم دونوں نے صحیح سند سے روایت کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوا تو وہ عمر ہے. جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو حضور میرے آقا کریم علیہ السلام کی جتنے بھی حدیثیں ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں دوسری یہ حدیث ہے یہ بھی متفقن علیہ ہے. حضور علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ہم سو رہے تھے، حضور فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا جب ہم سو رہے تھے تو ہمارے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر ابن خطاب کو دے دیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا دی، کیا فرمایا؟ مانا سرکار نے فرمایا خواب میں مجھے ایک دودھ کا پیالہ، اس کا جو ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا سیرابی میرے ناخن مبارک سے نکلی، اس سے جو بچا وہ میں نے سیدنا عمر کو دیا. بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. اور اس سے جو ہے نا محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ایمان کا اور علم کا نور تھا جو سرکار نے اپنے غلام سیدنا عمر کو عطا فرمایا. زور سے سبحان اللہ نہیں بولا.
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. تیسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور حضور علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جناب عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سیدنا عمر اور دل پہ حق کو جاری کر دیا. جس طرح حضور نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اور زبان سے پہ حق جاری کر دیا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں. درود شریف پڑھیں تو سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. میں عرض کر رہا تھا وہ خطبے کا مشکوٰۃ شریف کا. میں ایک بات بتاؤں گا کہ مشکوٰۃ شریف میں کہ سیدنا عمر خطبہ دے رہے تھے، تو سیدنا ساریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ نہاوند ایران میں جہاد کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے. صحابی ادھر لڑ رہے تھے تو دشمنوں نے پیچھے سے وار کیا. سیدنا عمر خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا یا ساریت، یا ساریت الجبل. اے ساریت، حضور صحابی نام رضی اللہ، فرمایا کہ جبل کے طرف پیچھے دیکھو. سیدنا ساریت فرماتے سیدنا عمر کا آواز پہنچا اچانک. میں نے کہا سیدنا عمر تو مدینے میں. فرمایا صحابہ حیران تھے کہ وہ صحابہ کرام تو لشکر ادھر جہاد کے لیے گئے. سیدنا عمر خطبے میں فرمائے، خطبے کے اندر یا ساریت جبل کی طرف دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ ایران نہاوند فتح ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صحابہ کرام آئے تو سیدنا ساریت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہم جو ہے نا وہ جنگ کو ہار رہے تھے، تو اچانک تیرا آواز جمعے کے خطبے کے دوران ہمارے وقت تھا تو ہمارے کان میں آیا اور ہم نے پیچھے دیکھا، اگر نہ دیکھتے تو ہم جنگ نہیں جیتے. تو سیدنا عمر رضی صحابہ سمجھ گئے کہ اسی دن سیدنا عمر نے یہاں سے کس کو جواب دیا. ابھی یہاں یہ حدیث سب لوگ پڑھتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں ہے، باب الکرامات میں. تو میرے عزیز دوستو، جب سیدنا عمر مدینے سے نہاوند تک دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے اذن سے ان کا محبوب ستیانی شریف میں بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. جاگ رہے ہو. آگے دوسری کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مشہور جو حدیثوں کے اندر، روایتوں کے اندر، کوئی بھی ایسا کتاب نہیں جس میں یہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن عاص جو مصر جب فتح ہوئی تو وہاں مصر میں دریائے نیل میں ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے دلہن بنا کے مصر کو میں وہ جو کنواری لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی. تو وہاں جب وہ اسلامی نظام پہنچا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا سیدنا عمر کو مدینہ شریف، بولا کہ میں پوچھوں پھر وہ دریا آتا، وہ پانی آتا، وہ عورت جو ہے اس پانی میں چلی جاتی تھی. اسلام سے پہلے کیسی کیسی رسومات تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان سیدنا عمر نے ایسے نہیں فرمایا کہ یہ دو یا نہ یہ دو نہ. سیدنا عمر نے خط لکھا نام ہی دریا نیل کے نام پہ، پوری تاریخوں کے اندر، سیرتوں کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ اے دریا نیل، تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بے، ورنہ تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ خط جا کے صحابہ نے جیسے دریا میں چھوڑا، وہ ہر سال جو ایک انسان کی جو ہے وہ جان لیتا تھا، اس دن سے آج تک یا قیامت تک وہ دریا بند نہیں ہوا. اور دوسری بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو مسلم خولان کو اسود ابن قیس جو یمن میں، اس نے نبوت کی دعویٰ کی. یہ نہیں کہ آج یہ خبیث جو خود کو احمدی کہلاتے ہیں، غلام احمد قادیانی، یہ نام لینا ہی حضور کی بیعت بھی ہے، ان کو ایسے نام سے پکارنا. یہ قادیانی جو ہے ملعون، یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں. تو ایسے دشمن خدا ہر دور میں، حضور کے وصال سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب ہوا، پھر سیدنا عمر کے دور میں یمن میں ایک شخص ہوا ابو مسلم خولان کو اسود ابن قیس، وہ جو اس نے نبوت کی دعویٰ کی، تو اس نے بولا کہ مجھے نبی مان. تو ابو مسلم خولان جو ہے نا خولانی، انہوں نے وہ اس کو نبی نہیں مانا،
انہوں نے بولا کہ اگر تو مجھے نئی نبی مانتا ہے میں تجھے آگ میں ڈالتا ہوں. تو اس نے اس کو آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. قادیانیوں کے خلاف ہو جاؤ, قادیانیوں کے دشمن بن جاؤ. قادیانی حضور کے دشمن ہے, جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جاگ رہے ہو؟ حضور کا دشمن ہمارا دشمن, چاہے جان چلی جائے, ہر چیز چلی جائے, مگر سرکار کے دشمن سے کبھی صلح نہیں کرنی. جاگ رہے ہو؟ حضور کے دشمن سے نفرت ہو کے, ذہنی بھی ہو, جسمانی بھی ہو, روحانی بھی ہو, کہ حضور کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے, چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ زور سے بول. ابو مسلم خولانی کو اس نے آگ میں ڈلوایا, اسود ابن قیس نے, تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. انہیں اپنے شہر سے نکال دیا, بولا کہ ادھر سے نکل جاؤ. وہ مدینہ شریف آئے سیدنا عمر کے پاس, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور خدا کا شکر کیا اور فرمایا کہ تم کو آگ سے بچا لیا, یہ سنت خلیل. بولا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا تم عبداللہ ابن ایوب نہیں ہو؟ فرمایا ہاں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ اس سے ملے بھی نہیں تھے, نام سے پکارا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح خلیل اللہ پہ آگ گلزار ہوئی, حضور کے امت میں نے وہ شخص دیکھا جس پہ خدا نے آگ گلزار کر دی. سیدنا عمر کے کشف اور کرامات کے عالم. آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, جاگ رہے ہو, مدینہ کی گلیوں میں ایک دفعہ رات کو گشت کرتے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت سارے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ, دیکھتے ہیں کسی کا کئی واقعات ایسے ہیں, عجیب واقعات, وقت نہیں سناؤں. تو دیکھا کہ ایک عورت تھی, وہ لڑکی عورت بول رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈالو. تو اس نے لڑکی نے بولا کہ اماں یہ ہمارا جو خلیفہ ہے امیر المومنین, اس نے منع کی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ڈالو. یہ آج کل پانی نہیں ڈالتے, اس دور میں بھی پانی ڈالنے والے تھے. جاگ رہے ہو؟ بولا ہمارے خلیفے نے منع کی ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کی ہے. تو اس نے بولا کہ یہ کیا یا عمر دیکھ رہا ہے؟ عمر تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے, یا نبی مسجد میں ہوگا, سیدنا عمر یا نماز میں ہوگا, ادھر تو نہیں ہے. سیدنا عمر سن رہے تھے, وہ پہرا دے رہے تھے, گشت کر رہے تھے مدینہ شریف میں, چھوٹے چھوٹے گلی تھی. تو وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے اماں, مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر نے سنا, صبح کو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ فلاں گھر میں جاؤ, اس لڑکی سے نکاح کرو, اللہ تجھے صالح اولاد دے گا. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جس کو 5واں خلیفہ کہتے وہ اس عورت کے سے پیٹ سے تھے. جاگ رہے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شانیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے بتائی, بہت عظمت ہیں, بہت شانیں. میں نے اگلے جمعے پہ فرمایا تھا حضور کے واپسی کا صبر سناؤں گا, تو وہ وعدہ بھی پورا کروں. اس لیے ایک حدیث صرف سناؤں گا, درود شریف پڑھیں تو سناؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جاگ رہے ہو؟ سیدنا عمر کی شان سنی, ایک حدیث مولا علی کے شان میں بھی سن لو گے. تھوڑی دیر اگر موشن لگے تو پھر دوائی کھا لینا. جاگ رہے ہو؟ عجب کن کو صحابہ کے ذکر سے موشن لگتے ہیں, کن کو اہل بیت کے ذکر سے موشن لگتے ہیں. الحمدللہ ہم تو حضور کے یاروں کے بھی غلام ہیں, تو حضور کے اولاد کے بھی غلام ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اصحاب رسول نجم ہے اور نہ ہے عطرت رسول اللہ کی. زور سے سبحان اللہ. ابھی میں ایک حدیث سناتا ہوں. ابھی دن تو گزر گئے, آج تو ممکن ہے رات کو محرم بھی ہو جائے گا, آج رات ممکن ہے, ہاں نا. وہ دن وہ تو چلے گئے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن تو
جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس آ رہے تھے، پتہ نہیں لوگ بیچاروں تک یہ حدیثیں پہنچی نہیں ہے، پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، وہ ایسے سمجھتے کہ مولا علی ہمارے جیسے ہیں نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید ابن ارقم راوی ہیں کہ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف۔ جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایک مقام خم، یہ مقام خم مکہ پاک اور مدینہ شریف کے راستے کے درمیان میں ایک تالاب تھا۔ جاگ رہے ہو؟ اس کو خم کہتے تھے، خم غدیر جس کو کہتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ خم غدیر۔ وہاں حضور علیہ السلام اترے تو سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے لیے ممبر تیار کرو۔ ظہر کی نماز تھی، صحابہ کرام نے ممبر تیار کیا تو حضور علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے۔ وہ اونٹوں کے جو پلان اور اونٹ کے جو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، پاکھڑے، جو ان کے سامان ہوتے ہیں، وہ رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں حضور علیہ السلام کے لیے ممبر تیار کیا، اس لیے کہ سرکار حج کر کے واپس آ رہے تھے تو تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی، حضور علیہ السلام وہاں مولا کائنات کو ہاتھ مبارک سے پکڑا، سارے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے ہاتھ سے پکڑا اور سرکار نے مولا علی کا ہاتھ لیا اسے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، حضور نے قرآن کی آیت پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے جانوں سے قریب ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ حضور نے پہلے پوچھا، قرآن کی آیت پڑھی، کیا میں آپ کی جانوں کا مالک ہوں، آپ کے جانوں سے قریب ہوں؟ اولا کی معنی قریب بھی ہوگی، مالک بھی ہوگی، تو سب نے بولا قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مومن کے جان کا مالک ہوں؟ حضور کو مالک ماننے والے مبارک ہو۔ یہ حضور نے خود صحابہ سے اقرار لیا۔ یہ مشکوٰۃ شریف درسی کتاب ہے، ہر مہینے میں بھی پڑھاتے، ہر جگہ تھے، سب سے پہلے پڑھاتے، بلکہ ڈاکٹر کے ڈپلے میں تو اس کا ترجمہ بھی سندھی میں کرایا انہوں نے۔ سبحان اللہ، زور سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو، پہلے فرمایا کہ میں مالک ہوں، پھر قرآن پڑھا، پھر فرمایا کہ میں ہر مومن کی جان کا مالک ہوں۔ سب نے فرمایا کہ قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فقال من کنت مولا فعلی مولا، حضور نے فرمایا کہ الہی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بھاگ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ تو حدیث آپ نے سنی، مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر غوث پاک دعا کرے قبول ہوگی یا نہیں؟ خواجہ غریب نواز کرے قبول ہوگی یا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ کوئی ولی کرے، صحابی کرے، اہل بیت کرے، کوئی نبی کرے، مگر مصطفیٰ کریم تو امام المرسلین ہیں، وہ حضور کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ ایمان ہے؟ ایمان ہے؟ سنو تو حضور نے کیا فرمایا، سنو، حضور نے فرمایا کہ اللہم وال من والا ہو، اللہم عاد من عادا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الہی جو ان سے محبت کرے، علی سے،
تو اس سے محبت کر، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے کا دشمن رہو۔ حضور نے دعا فرمائی، میرا اللہ جو علی سے محبت کرے میں رسول اللہ دعا کرتا ہوں تو اس کا دوست بن جا، جو علی سے دشمنی رکھے میں رسول اللہ دعا کرتا ہوں تو رب اس کا دشمن بن جا۔ جاگ رہے ہو؟ درسی کتاب ہے، سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی اندر میں دیکھو، قلب میں مولا علی سے بغض تو نہیں ہے، خدا کے دشمن بن جاؤ گے۔ جاگ رہے ہو؟ اگر مولا علی کے ذرہ بھی دل میں بغض ہوگا، حیران ہوں اگر میں کتنی کرامات اولیاء کی بتاؤں، جہاں بھی جاتا ہوں کچھ نہیں پوچھتا، حوالہ نہیں پوچھتا، میں جاؤں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ عرش عظیم تک گئے، ادھر گئے ادھر گئے، کوئی نہیں پوچھتا۔ مگر اہل بیت کے بارے میں جب بھی میں نے حدیث پڑھی تو بہت ساری فونیں آتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ تجھے مولا علی کا مرض ہے قلب میں، اور یہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہم، حضور کی دعا ہے، اللہم عاد من آدا ہو، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے میں رسول اللہ دعا کرتا ہوں تو رب بھی اس کو دشمن بنا دے۔ جاگ رہے ہو مسلمانوں؟ ابھی انشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ پھر ایک فقیر نے ہماری جماعت کے کسی نے مبارک دی، تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو کتنی تکلیف ہو گئی کہ یہ خم غدیر کی مبارک دے دی کسی فقیر نے، حالانکہ ہم جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو ہم بولائے یہ حدیث ہم دوبارہ جو دوسری جگہ پہ سنا دیتے ہیں، مگر ایسے موشن لگے آپ سب کو پتہ ہے۔ مگر سنو، آپ کہتے ہیں مبارک کیوں دی؟ یہ مشکات شریف ہے، تو سب سے پہلے مولا علی کو مبارک کس نے دی؟ سنیں، فلکیہ عمر، سیدنا عمر رضی بعد ذالک فقال له ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مومن ومومنۃ۔ سب سے پہلے سیدنا عمر اٹھے جس کا آج دن نے فرمایا، اے مولا علی تجھے آج مبارک ہو، اے ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، آج ایسا صبح آپ نے کیا ہے، آج ایسا صبح آپ کا ہوا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی مومن مرد اور عورت ہیں تو ان کا مولا بن گیا آج۔ مگر مولا ہیں مومنوں کے، جاگ رہے ہو، منافقوں کے نہیں ہیں، انسانوں کے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت شفا شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، جاگ رہے ہو، لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے علی جنت کس کی ہے؟ رب کی۔ کس کی ہے؟ رب کی ہے نا، عمل سے ملے گی، قرآن میں تو قانون یہ ہے۔ مگر حضور اپنے حسنین کریمین کو سرکار نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سرکار نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور عرب میں سارے مثال دے کے، قرآن میں بھی مثال ہیں، حضور نے مثال دے کے سمجھایا۔ وہ ایک بخاری میں حدیث ہے جو حضور کے منبر پہ لکھی ہوئی ہے کہ ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جوہرها، بے شک ایمان مدینے کی طرف اس طرح تیزی سے جاتا ہے جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ تو حضور پہاڑوں میں اور زیادہ تر ریگستان میں سانپ، سرکار نے قرآن میں رب نے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں رب حیا نہیں کرتا، مکھی کا مچھر کا مثال دے کے سمجھایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ نادانو، نالائقو، حسنین سے بغض نہیں رکھنا۔ سردار کسی کے علاقے میں جاؤ، اگر سردار کے بغیر جا کے تو دکھاؤ، ادھر کوئی کام کر کے تو دکھاؤ کہ سردار دنیاوی سردار۔ عرب میں سرداری کا بہت بڑا رواج تھا، قریش کے اندر بھی، عربو قبائل آج تک قبائل میں سردار ہے۔ سرکار نے مثال دے کے سمجھایا، نادانو، جنت کے عاشقو، جنت ایسے ٹکوں سے نہیں ملے گی، سجدوں سے نہیں ملے گی، وہ منافق بھی کرتے تھے، مگر ملے گی تو حسنین کی محبت سے ملے گی، کس لیے کہ سرداری ان کی ہوگی جنت میں۔ جاگ رہے ہو؟
اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں عقل دے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ ایک اور حدیث درود شریف پڑھو تو سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرا آج موضوع یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ امام حسین کی شہادت باقی شہادتوں میں فرق کیا ہے، یہ بتانا مقصد تھا۔ پورا موضوع میرا یہ تھا، مگر آج وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے موضوع انشاءاللہ آئندے جمعے پہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیدنا عمر شہید ہوئے اس پہ آپ نہیں روتے، سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے آپ نہیں روتے، سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہوئے آپ نہیں روتے، سیدنا امام حسن شہید ہوئے آپ نہیں روتے، باقی صحابہ اہل بیت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت بیان کرتے نہیں روتے، تو امام حسین کے لیے کیوں روتے ہو؟ اس کی وضاحت ہوگی کہ سرکار نے سب کو اپنی شہادت کا وقت بتایا، ہر وقت رات کا ہر چیز بتائی، مگر سرکار نے فرمایا اے پیارے عثمان غنی، تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے پانی بند کیا جائے گا، تجھ پہ جو تاج پہنایا گیا وہ لوگ اتاریں گے مگر اتارنا نہیں۔ سیدنا عمر کو سرکار نے بتایا، مولا مشکل کشا کو رات بتایا، قاتل کا نام بتایا، مولا حسین کو بتایا، سیدنا امیر ہر سب کچھ بتا دیا، مگر حضور نے بتانے کے وقت روئے نہیں خود، مگر خدا کی عزت کی قسم ہے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں جہاں بھی حضور علیہ السلام نے امام حسین کا ذکر کیا تو مصطفیٰ کریم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جاگ رہے ہو حضور کے؟ پھر اس کے بعد دوسری وجہ، یہ ایک کتاب ہے جو خطیب پاکستان مجاہد مسلک اہل سنت مولانا شفیع محمد اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ضروری پڑھنا۔ یہ کتاب ہمارا جو بھی فقیر ہے یہ کتاب ضرور پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں آپ امام حسین سے محبت اتنی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے میرے امام نے سکھایا۔ بولا کہ آپ کا امام کون ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت۔ جاگ رہے ہو؟ بولا کیسے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ میں انشاءاللہ 10 کی رات کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سکھائی۔ اعلیٰ حضرت کے باپ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، ان کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ رحمۃ اللہ علیہ جو اماں گھر والی جو ہماری اماں ہوئی ان کا نام کیا تھا، جو بیٹیاں تھیں ان کا نام کیا تھا، بیٹوں کا نام کیا تھا، سارے کے سارے نام اعلیٰ حضرت کے گھر کے حسین سے ہیں۔ آج تک کسی نے بیٹی پہ نام حسین نہیں رکھا، یہ اعلیٰ حضرت نے کنیز حسین، کنیز حسن، کنیز حسنین نام میرے امام نے لکھایا۔ اے مسلمانوں، آپ بھی اپنے بچوں پہ نام حسن اور حسین رکھو، یہ امام اہل سنت کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت پڑھو تو صحیح اعلیٰ حضرت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت آل بیت کا ذکر نہیں کرتے، میرے پاس آؤ سناؤں تو میرا امام کس طرح ذکر کرتا ہے، زور سے سبحان اللہ کو۔ بیٹیوں پہ نام آج تک کسی نے امام حسین کے نام پہ نہیں لکھے، اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ میں انشاءاللہ 10 پہ پورے کے پورے بیٹیوں کے نام بھی سناؤں گا 10 محرم پہ انشاءاللہ تعالی، اور سائیں کے گھر والی اماں کا، دادوں کا، والد کا، کہ کس طرح اہل بیت کے نام اعلیٰ حضرت نے اپنے پورے گھرانے کے نام اہل بیت رکھے۔ مسلمان تو بھی کوئی ایک بیٹا 10 محرم میں اگر پیدا ہو تو حسین نام رکھ لے، کیا موت آتی ہے تجھے؟ جاگ رہے ہو؟ کیا موت آتی ہے تجھے؟ تکلیف ہوتی ہے امام حسین کا نام رکھتے ہوئے۔ حضور کی حدیث 1-2 حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مشکات شریف۔ شرح کس نے کی اس حدیث کی؟ قاری احمد شجاع خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ ہیں، یہ اشرفی سلسلے کے خلیفہ تھے، اشرفی سلسلے کے۔ جو اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھے ہوں گے کیسے وہ عالم ہوں گے؟ جاگ رہے ہو؟
وقت کے امام کے پاس. سنو ایک حدیث سناتا ہوں مشکات شریف کی. حدیث نمبر ہے 5839 مشکات شریف میں. جلد ہے 8واں جلد. حدیث نمبر ہے 5839. جاگ رہے ہو؟ ابھی حدیث سنیں. سیدنا علی فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے کبھی بھی منافق مولا علی سے محبت نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے حضور کی. جاگ رہے ہو؟ سرکار کی حدیث ہے. اور راوی کون ہے؟ اما ام سلمہ ہے. حضور نے فرمایا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا وعن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن. اما ام سلمہ فرماتی میں نے حضور سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور کبھی بھی مومن مولا علی سے بغض نہیں رکھتا. جاگ رہے ہو؟ کس کی حدیث ہے؟ حضور کی. راوی اما ام سلمہ ہے. تو منافق کو میں چاہے 1 کروڑ حدیث بھی سناؤں, منافق میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کی حدیث سے محبت نہیں کرے گا. جاگ رہے ہو؟ وہ ادھر سے سنے گا ادھر سے نکل جائے گی مولا علی کی محبت. حضور کی حدیث سے منافق محبت کر نہیں سکتا. حضور نے فرمایا نہیں کر سکتا, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البربک فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ولی بنے اور حضور کی پوری امت کے ولی سارے کے سارے ولایت میں مولا کائنات کے محتاج ہیں اور مولا علی سے فیض لیتے ہیں. ولی آدم کے خلیفے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے امتی, موسیٰ علیہ السلام کے امتی. ثابت ہوا جب مولا علی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی ولایت کا فیض نبیوں کے امتیوں کو دے رہے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کا حوالہ دیا ہے. تو جب وہاں مولا علی مدد کر کے ان کو خدا سے ملا رہے تھے تو آج مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ جاگ رہے ہو؟ ابھی ایک حدیث سنو. پہلے میں نے سنی کہ منافق سے اوپر گزر جائے, وہ بیچارہ ایسے بولے کا پتہ نہیں کیسے. سنو یہ حدیث مشکات شریف ہے, اس کی شرح قاری احمد یار خان نئی میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کی ہے اور لکھتے ہیں کہ حضور وعن علی قال كانت لي منزلة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم تكن لأحد من الخلائق. ترجمہ سناؤں مشکات شریف کی حدیث ہے. ترجمہ قاری احمد یار خان نئی میں نے کیا, وہ سنا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کیا. روایت ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قربت, وہ منزلت تھی جو لم تکن لأحد من الخلائق, جو مخلوق میں کسی کو نہ تھی. میں کوئی عام کتاب نہیں سنا رہا ہوں. جاگ رہے ہو؟ مشکات شریف اور یہ نسائی شریف سے کے حوالے میں, یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے درسی کتاب میں. حضور نے فرمایا مجھے سرکار مولا علی فرماتے مجھے حضور سے ایسی منزلت تھی, ایسا قرب حضور سے حاصل تھا جو مخلوق میں کسی کو نہ تھے. آگے سنیں کیا فرماتے ہیں, آتی ہے بے اعلیٰ سحرن فاقول السلام علیک یا نبی اللہ. سیدنا علی فرماتے کہ رات کو تہجد کے بعد فجر سے پہلے, اس لیے کہ گھر ساتھ تھا, بیچ میں صرف دیوار تھی, یہ بیچ میں دیوار تھی, نبی مسجد سے دروازہ تھا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں میں تہجد کا نفل پڑھ کے فجر سے پہلے نفل پڑھ کے سیدھا حضور کے حجرے کے دروازے پہ جاتا. دروازے پہ جا کے میں کہتا تھا فاقول السلام علیک یا نبی اللہ, میں حضور کو سلام جا کے کرتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کھنگار دیتے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا, ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. سیدنا علی فرماتے کہ اگر میں سلام کرتا تو حضور علیہ السلام ایسے آواز کرتے, ایسے سرکار آواز کرتے. مولا علی فرماتے ہیں
تو میں پھر واپس گھر چلا جاتا کہ سرکار مصروف ہیں یا عبادت میں ہے یا تلاوت میں ہے یا آقا کریم علیہ السلام، تو میں وہ آواز سنتا واپس چلا جاتا۔ اگر یہ آواز نہیں آتی تو تھوڑی دیر کے بعد میں اندر حجرے میں چلا جاتا اور سرکار سے بیٹھ کے فجر تک آقا کریم سے گفتگو مہو ہوتا۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ آگے قاری احمد یار خان نعیمی کیا لکھتا ہے اس کی شرح میں، وہ سنا دوں؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں واقع، ابھی اس کی میں سنا، واقع حضرت علی کو بعد قرب حضور سے وہ حاصل ہے جو کسی بشر بلکہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ قاری احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح فرماتے ہیں واقع حضرت علی کو بعد قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاصل ہے جو کسی بشر بلکہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ کے گھر میں اور آپ نے حضور کے گھر میں آغوش میں پرورش پائی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آپ خامد ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے نسل کی اصل ہیں، آپ سارے مخلوق میں منفرد ہیں۔ اس سے مراد قاری احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کو یہ مقام ہے کہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب والد کا وصال ہوا تو سرکار چھوٹے تھے تو محبوب نے پرورش حضرت ابو طالب کے گھر میں پائی، اور پھر مولا علی جب پیدا ہوئے تو حضور کے گھر میں سرکار کے گھر میں پلے، اور اماں سائنڈ کا نکاح بھی مولا علی سے سرکار نے کرایا، اور حضور کی نسل سرکار نے فرمایا قیامت تک، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو نسب و حسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھی یہ حدیث، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، میں فلاں مفتی کا ہوں، فلاں پیر کا ہوں، فلاں کا ہوں، فلاں کا ہوں، فلاں کا ہوں، فلاں بادشاہ کا ہوں، نبی سے نے فرمایا ختم ہو جائے گا میدان معاشر میں الا سببی و نسبی، حضور نے فرمایا میرا نسب میرا سبب قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اٹھیں صلاۃ والسلام، صلاۃ والسلام۔